نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیاء سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا چوتھا اصول ہے باب الغضب والحسد، غصے اور حسد کے بارے میں. غصے کا بیان پہلے ہو چکا، حسد کے بارے میں بات چل رہی تھی. گزشتہ جمعے بدگمانی اور حسد، بد فہمی اور اس سے بچنے کی تدابیر پر بات چل رہی تھی کہ حسد جو ہے وہ غصے ہی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. پہلے آدمی کے اندر غصہ آتا ہے اور غصے کے بعد وہ غصہ حسد سے بدل جاتا ہے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غصے سے کینہ اور کینے سے حسد پیدا ہوتا ہے، اور حسد مہلکات میں سے ہے، یعنی ہلاک کرنے والی جو خرابیاں ہیں، بیماریاں ہیں، یہ ہلاک کرنے والے جو اخلاق ہیں، برے اخلاق، ان میں سے ایک حسد بھی ہے. اور حدیث میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، اس طرح حسد نیکی کو ختم کر دیتا ہے. پھر حدیث میں آیا کہ 6 قسم کے لوگ ہیں جو دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے. اس پر گزشتہ جو میں بات چل رہی تھی، تفصیل سے بات ہوئی. نمبر 1، امراء اور حکام اپنے ظلم کی وجہ سے، غرباء اپنے تعصب کی وجہ سے، مالدار غرور کی وجہ سے، تجارت پیشہ بے ایمانی کی وجہ سے، گنوار اور جاہل نادانی اور لا علمی کے سبب، اور علماء اپنے حسد کے باعث. یہ 6 قسم کے لوگ حدیث میں آئے کہ جو جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. اور پھر اس صحابی کا واقعہ آیا کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ابھی مسجد میں داخل ہوگا وہ اہل بہشت میں سے ہوگا. دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں جوتا لیے ہوئے ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور مسجد میں داخل ہوئے. پھر دوسرے روز یہی واقعہ پیش آیا، پھر تیسرے روز یہی واقعہ پیش آیا. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کے گھر ان کے مہمان بن گئے کہ دیکھو یہ کون سی نیکی کرتے ہیں. 3 دن گزرنے کے بعد کوئی ایسی خاص بات نہ دیکھی. تو آخری دن ان سے کہا کہ آخر کون سا آپ کا عمل ہے؟ کہ 3 دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جنتی دیکھنا ہو تو جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے. کون سی نیکی ہے؟ کہا کہ نیکی تو آپ نے دیکھ لی، میں بہت کچھ تو نہیں کرتا، لیکن ایک بات ہے کہ میں حسد نہیں کرتا، میرا دل لوگوں سے صاف ہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بس یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے یہ مرتبہ تجھے عنایت فرمایا ہے. عون بن عبداللہ نے ایک بادشاہ کو غرور سے پرہیز کرنے کی نصیحت کی اور فرمایا کہ سب سے پہلا گناہ ابلیس نے کبر ہی کا کیا تھا. پہلا گناہ جو آسمانوں پر ہوا وہ کبر کا گناہ تھا، تکبر، بڑائی. کہ جب اللہ نے کہا کہ آدم کے پتلے میں جب روح ڈالی
کہا کہ سجدہ کرو، تو کہا کہ نہیں، انا خیر من، اپنی افضلیت کا قائل ہو گیا، میں بہتر ہوں۔ یہ نہ دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے، اور بس اس تکبر کی بنا پر لاکھوں برس عبادت کرنے والا عزازیل جس کا نام تھا، بالآخر مردود ہو کر ابلیس ہو گیا تکبر کی وجہ سے۔ تو عون بن عبداللہ نے بادشاہ کو کیا نصیحت کی کہ غرور سے، تکبر سے پرہیز کرو، کہ سب سے پہلا گناہ ابلیس نے کبر کا کیا تھا، اور وہ آسمانوں پر ہوا تھا۔ اور دوسرے فرمایا کہ ہرس سے دور رہے، ہرس سے، اس لیے کہ ہرس نے ہی حضرت آدم کو جنت سے نکالا تھا، کہ اللہ نے تو کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، کہ اللہ تقربا حاضی شجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن کیا چیز تھی؟ ہرس تھی، کہ اس ہرس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ حسد سے پرہیز کر، حسد سے پرہیز کر، کیونکہ سب سے پہلا خون جو بہایا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، یعنی حسد کی بنا پر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، وہ کس کے؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو پہلا آسمانوں پر جو گناہ ہوا وہ تکبر کا ہوا، اور زمین پر جو پہلا گناہ ہوا وہ حسد کا گناہ ہوا، کہ ایک بھائی نے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اور فرمایا کہ جب خدا کا ذکر کیا جائے یا نجوم کی باتیں کی جائیں تو خاموش بیٹھا رہے، یعنی اگر کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ کے ذکر کے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی علم نجوم سے متعلق کوئی باتیں ہیں تو اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے، اس سے دور خاموش ہو جانا چاہیے۔ بکر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی بادشاہ کو روز نصیحت کرتا تھا کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کرو، کیونکہ بد افعال آدمی کے لیے اس کی بد افعالی بہت کچھ گناہ ہے۔ یہ شخص بادشاہ کو نصیحت کر رہا ہے کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کرو، کیونکہ بد افعال آدمی کے لیے اس کی بد افعالی بہت کچھ گناہ ہے۔ بادشاہ اس کو اس لیے دوست رکھتا تھا کہ اس آدمی نے اس شخص کی بادشاہ سے شکایت کی، یعنی وہ جو بادشاہ کو نصیحتیں کرتا تھا کسی آدمی کی شکایت کر دی، اور کہا کہ وہ آدمی مجھ کو گندا دہن کہتا ہے۔ بادشاہ نے اس بات کی تصدیق چاہی تو کہا کہ کیا تمہارے پاس کیا تصدیق ہے کہ وہ آدمی تم کو گندا دہن کہتا ہے؟ تو کہا کہ جب وہ آدمی یہاں آئے گا تو اپنے منہ پر بدبو کی وجہ سے ہاتھ رکھ لے گا۔ اس کے بعد اس آدمی نے اس شخص کو جس کی شکایت پیش بادشاہ کی تھی، بادشاہ کو شکایت کی تھی، اس کو خوب لہسن کھلایا۔ اس کے بعد جب وہ بادشاہ کے پاس گیا تو منہ پر لہسن کی بدبو کی وجہ سے ہاتھ رکھ لیا، اور یہ پہلے شکایت کر چکا تھا کہ وہ ایسا آدمی ہے۔ اب بادشاہ کو اس حاسد کی بات کا یقین آ گیا، کیونکہ حاسد جو ہے وہ ہر حال میں دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو حسد کی جو آگ ہے نا، یہ بہت بری آگ ہے، کہ بظاہر نظر بھی نہیں آتی، لیکن آدمی حسد کی آگ میں اندر ہی اندر جل رہا ہوتا ہے۔ اور حاسد ہمیشہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ بھائی اس کی تو نیکیاں ایسے جل کر ختم ہو جائیں گی جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے، تو یہ حسد اس کی نیکیوں کو ختم کر دے گا۔ اور پھر یہ حاسد معترض کس چیز پر ہے؟ اللہ کی تقسیم پر معترض ہے، کہ کسی کی ترقی کو دیکھ کر، کسی کی خوشحالی کو دیکھ کر، کسی کی صحت کو دیکھ کر، کسی کے منصب اور مرتبے کو دیکھ کر، کسی کی اولاد کو دیکھ کر دل میں کوئی جلن کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ یہ چیز اسے کیوں مل گئی، یا یہ مجھ سے زیادہ ترقی پر کیوں ہے، یا یہ خوشحال کیوں ہے، یا یہ اچھا کھاتا پیتا کیوں ہے، اچھا لباس کیوں پہنتا ہے۔ حسد دل میں آ گیا، کیوں؟
اور یہ کیوں اللہ کو پسند نہیں ہے؟ کیوں؟ مالک کی مرضی ہے، جس کو جو چاہے دے دے، اس کی تقسیم ہے نا، اس نے جو رزق کی تقسیم ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس کو جو چاہے دے دے۔ تو بندے کے لیے تو سر تسلیم خم ہے، اپنا سر جھکا دے اور اس مولا کی رضا میں راضی رہے، جو مل جائے راضی رہے، خوش رہے، اور جو مل جائے اسے اپنی حیثیت سے بڑھ کر سمجھے کہ میں اس قابل نہیں، میری حیثیت سے یہ بڑھ کر ہے۔ اور اگر اپنے کسی بھائی کو نعمتوں میں پھلتا پھولتا دیکھے، خوشحال دیکھے، اس کے لیے دعا کرے، اس کی خوشی پر خوش ہو، اس کی خوشی پر رنجیدہ نہ ہو۔ یہ کیوں والی بات نہ ہے کہ اس کو خوشی کیوں مل گئی؟ ارے اللہ نے خوشی دی ہے، تو بھی اللہ سے مانگ لے۔ جس رب نے اس کو خوشی دی ہے وہ رب تجھے بھی خوشی دے دے گا۔ لیکن حسد کر کے اپنا نقصان تو آدمی کر سکتا ہے، اس محسود کا نقصان نہیں کر سکتا، کیونکہ حاسد کی نیکیاں محسود کو دے دی جائیں گی، حدیث میں آتا ہے۔ اب اس حاسد نے کیا کیا کہ اس کو لہسن کھلا دیا، اور ہر کسی کے حاسد ہوتے ہیں، اور بادشاہ کو بتا دیا کہ جب آپ کے دربار میں آئے گا تو منہ پر ہاتھ رکھ لے گا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ شخص لہسن کھا کر جب بادشاہ کے دربار میں گیا تو اس کو بادشاہ کے دربار کا ادب تھا کہ بادشاہ سے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور میرے منہ سے بدبو اگر جائے گی تو بادشاہ کو ناگوار ہوگی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اب بادشاہ کو اس حاسد کی بات کا یقین آ گیا کہ یہ برا آدمی ہے، چال ایسی چلی، اس کو یقین آ گیا کہ یہ برا آدمی ہے۔ چنانچہ اس نے وزیر کو لکھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس شخص کو، اب حاسد کی چال کتنی بڑی ہے، وزیر کو لکھا کہ اس کو قتل کر دو، اور اپنی مہر ثبت کر کے لفافہ بند کر کے اسی شخص کے حوالے کر دیا کہ جاؤ وزیر کے پاس یہ لفافہ لے جاؤ۔ وہ آدمی بادشاہ سے رخصت ہوا۔ اب وہی بات ہے کہ ایک انسان کی تدبیر ہے اور ایک اللہ کی تدبیر ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر تو غالب آتی ہے، کوئی کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب یہ وہ لفافہ لے کر جس میں اس کے قتل کا پروانہ لکھا ہوا تھا، وہ لفافہ لے کر باہر آیا۔ اس حاسد نے دریافت کیا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے سوچا تھا کہ بادشاہ پتنی سے قید کر دے گا، بادشاہ پتنی اس کا سر قلم کر دے گا، اور بادشاہ نے اس کو لفافہ دے دیا، تو یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ انعام اور خلعت کا حکم ہے۔ لفافے میں پڑھا تو اس نے بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اس میں انعام لکھا ہے، خلعت لکھی ہے، یعنی اعزاز اور اکرام اور انعام، اور خلعت یعنی شاہی لباس۔ تو حاسد نے اس سے وہ لفافہ لے لیا، کہا کہ مجھے دو، میں جاتا ہوں وزیر کے پاس، اور خود اس وزیر کے پاس گیا۔ جب لفافہ کھولا گیا تو اس میں قتل کا حکم تھا کہ جو تمہارے پاس لفافہ لے کر آیا اس کو قتل کر دو، اس میں قتل کا حکم تھا۔ وزیر نے کہا کہ اس میں تمہارے قتل کا حکم ہے۔ حاسد نے کہا کہ یہ حکم تو اس کے لیے ہے جس کو لفافہ دیا تھا، یہ حکم تو اس کے لیے ہے، آپ بادشاہ سے دوبارہ دریافت کر لیں۔ اب یہ وزیر سے کہہ رہا ہے۔ وزیر نے کہا کہ احکامات شاہی دوبارہ دریافت طلب نہیں ہوتے، احکامات شاہی دوبارہ دریافت طلب نہیں ہوتے، چنانچہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور ایک وہ نیک مرد، وہ جس کے ساتھ حسد برتا تھا نا، جس کو مروانا چاہتا تھا، اگلے دن حسب معمول پھر آیا بادشاہ کے دربار میں۔ تو بادشاہ کو دیکھ کر تعجب ہوا کہ میں نے تو اس کے قتل کا پروانہ لکھ دیا تھا، اور یہ دوبارہ کیسے آ گیا؟ وہی بات کہ جس کو اللہ بچانا چاہے اس کو کون مار سکتا ہے؟
جس کو اللہ دینا چاہے اس سے کون چھین سکتا ہے؟ اللہ سے اپنا تعلق کو جوڑنا چاہیے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو بادشاہ کو تعجب ہوا اور دریافت کیا کہ بھائی وہ کل کا لفافہ کہاں گیا؟ کہ پتہ نہیں لفافہ لے کر ہی وزیر کے پاس گیا یا نہیں گیا، تو کل کا لفافہ کہاں گیا؟ اس نے پورا واقعہ بادشاہ کو بتا دیا کہ ایسے ایسے اس شخص نے مجھے بھیجا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم اپنی ناک اور منہ پر ہاتھ رکھ کر کیوں آتے تھے؟ اس نے کہا کہ کل اس شخص نے مجھے لہسن کھلا دیا تھا، تو مجھے خیال تھا کہ آپ کو اس کی بو بری معلوم نہ ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ تم صحیح کہتے ہو کہ بد کردار کو اس کے اعمال خود سزا کے لیے کافی ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی نا کہ برے آدمی کے لیے، بد افعال آدمی کے لیے اس کی بد افعالی سب کچھ گناہ ہے، تو بد کردار آدمی کے لیے اس کے اعمال خود سزا کے لیے کافی ہیں۔ یعنی بد کردار آدمی، بد اعمال آدمی اپنے اعمال کی بنا پر خود مکافات عمل کا شکار ہو جاتا ہے، کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ اس لیے ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنے کی بات ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی تو دل میں ہونی چاہیے، لیکن کسی کا برا نہیں چاہنا چاہیے، برا نہیں چاہنا چاہیے۔ نہ معلوم جس کا ہم برا چاہ رہے ہیں اس کا اپنے اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ اس کی کیا قربت ہے، اللہ کو وہ کتنا پیارا ہے۔ کیونکہ کبھی کسی کو اپنے سامنے ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، نفرت اور حقارت کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ نہ معلوم اللہ کے اس کا درجہ کیا ہے، کیا مقام ہے۔ بہت سے لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، بظاہر نہیں لگتا، لیکن اللہ کے ایسے مقبول بندے ہوتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں اللہ پر لازم ہے کہ ان کی قسم کو پورا کر دیں۔ ایسے چھپے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ اور پھر حدیث بھی ہے نا کہ جو میرے ولی سے عداوت رکھیں، ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے دوست کو۔ تو اللہ کے دوست کی تو پیشانی پہ نہیں لکھا کہ یہ اللہ کا دوست ہے، وہ ہمارے معاشرے میں ہمارے درمیان ہی اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو اس لیے زندگی گزارنے کا نسخہ یہی ہے کہ سب سے حسن ظن رکھو، سب سے نیک گمان رکھو کہ بھئی یہ بھی اللہ کا دوست ہے، یہ بھی اللہ کا دوست ہے۔ تو جو میرے ولی سے عداوت رکھے، حدیث قدسی اللہ کہتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو بھلا جو اللہ کے کسی مقبول بندے کو اذیت پہنچا کر، تکلیف پہنچا کر کیا کوئی آسودہ رہ سکتا ہے؟ اس لیے ڈرنا چاہیے، بس اللہ کی مخلوق سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اور اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے کہ میرے اعمال میں کوئی بد اعمالی تو نہیں ہے، میرے افعال میں کوئی بد افعالی تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو یہی سزا بہت بڑی ہے کہ میں کسی بد اعمالی کے اندر مبتلا ہوں، تو اس سزا سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی حسد نہیں کرتا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ میں کبھی حسد نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر وہ آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے، وہ آدمی اگر دنیا سے محبت کرتا ہے اور دوزخی ہے تو میرے حسد کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے اعمال اسے دوزخ میں لے جائیں گے نا۔ میں اسے حسد کر کے کیا کروں گا؟ میں اپنی نیکیوں سے کیوں دے دوں؟ تو اگر وہ آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے اور دوزخی ہے تو میرے حسد کی ضرورت نہیں، اور اگر جنتی ہے تو تمام نعمات میرے حسد کرنے کی وجہ سے
اس پر بند نہیں ہو سکتی اور وہ جنت ضرور پائے گا۔ یعنی جو بھی اللہ نے اسے نعمتیں دی ہیں تو من جانب اللہ ہے نا، اور جسے اللہ دینا چاہے اس سے کون چھین سکتا ہے؟ اس لیے لوگوں کے مال پر، لوگوں کی آبرو پر کبھی حرص والی، حسد والی نظر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حسد کی نظر آدمی اگر کسی پر ڈالتا ہے، حرص اور ہوس کی نظر، حسد کی نظر، تو دوسرے کا نقصان نہیں ہوتا، یہ نظر اپنے آپ کو کھا جاتی ہے، اپنے آپ کو برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی نعمتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیشہ اپنے حال پر نظر رکھنی چاہیے کہ میرے شامل حال اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں، کیونکہ اگر دوسروں کی طرف دیکھے گا اپنی نعمتوں کی ناقدری دل میں آ جائے گی، ارے اس کے پاس یہ، اس کے پاس وہ، اس کے پاس وہ، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ جو رب نے دیا، جیسا دیا، ہر حال میں خوش رہے اور رب کا شکر ادا کرتا رہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہمیشہ شکر گزار بن جائے۔ تو عجیب بات فرمائی ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں کبھی حسد نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ آدمی دنیا دار ہے، دنیا سے محبت کرنے والا ہے اور وہ دوزخی ہے، تو میرا حسد اس سے کیا نقصان پہنچائے گا؟ وہ تو پہلے خسارے کے اندر ہے۔ وہ حسد مجھے نقصان پہنچائے گا، اس کو نہیں پہنچائے گا، تو مجھے اس سے حسد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر جنتی ہے تو تمام نعمات میرے حسد کرنے کی وجہ سے اس پر بند نہیں ہو سکتی، اور وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ مومن آدمی بھی حسد کر سکتا ہے؟ سوال کیا کہ مومن آدمی بھی کیا حسد کر سکتا ہے؟ اور خواجہ حسن بصری کون ہے؟ امام الاولیاء ہے، اولیاء کے سردار ہیں، کہ تمام سلاسل جو ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتے ہیں، اور وہاں سے حضرت علی تک پہنچتے ہیں، اور حضرت علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، تو امام الاولیاء ہیں۔ تو سوال کیا کہ مومن آدمی بھی حسد کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ پسران یعقوب کا قصہ یاد کرو، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ یاد کرو، ایمان والے تھے نا، نبی کے بیٹے تھے، ان کا قصہ یاد کرو کہ حسد کیسے ہوا، کہ یوسف علیہ السلام سے حسد ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ بدگمانی آ گئی نا اندر، بدگمانی سے حسد پیدا ہو گیا کہ جی باپ انہیں زیادہ چاہتا ہے، ان سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو کہا کہ اسے راستے سے ہی ہٹا دو، تو کنویں میں ڈال دیا۔ تو کون تھے؟ بھائی تھے، سگے بھائی تھے۔ تو فرمایا کہ پسران یعقوب کا قصہ یاد کر، یعنی حسد کی آگ ایسی ہے کہ جس میں بھائی بھائی کو نقصان پہنچا دیتا ہے، دوست دوست کو نقصان پہنچا دیتا ہے، بیٹا باپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے، حسد کی آگ ایسی ہے۔ نبی کے بیٹے ہیں، کیا درجہ اور مقام ہوگا کہ نبی کے گھر میں جنہوں نے آنکھ کھولی ہے، نبی کے زیر سایہ رہے، زیر تربیت رہے، لیکن حسد نے کہاں پہنچا دیا کہ بھائی کو اٹھا کر کنویں میں ڈالا ہے۔ وہ تو اللہ کو جسے بچانا مقصود ہو اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ وہ تو اسی لیے ڈال کر آئے تھے، اور باپ سے آ کر کیا کہا کہ جی بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیے نے کھا لیا۔ اللہ نے کیسے بچایا اور کہاں پہنچایا؟ مصر کی بادشاہت دلا دی۔ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو آدمی موت کا خواہش مند ہے، جو آدمی موت کا خواہش مند ہے، اس کو نہ حسد ہو سکتا ہے، نہ محبت دنیا، اور نہ خوشی۔ اور ظاہر ہے کہ بھئی موت تو آنی ہے، دنیا سے تو جانا ہے۔ اگر موت کا خواہش مند نہ بھی ہوگا، جب بھی موت تو آنی ہے، موت تو لے جائے گی۔ موت تو تیری خواہش مند ہے تو تجھے بھی ہو جانا چاہیے، پھر موت آسان ہو جائے گی۔ کیونکہ موت تو خواہش مند ہے کہ وہ ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے،
سروں پر مسلط ہے۔ اگر ہم موت کے خواہش مند ہو جائیں تو کیا ہوگا کہ موت کی تیاری کرنے والے بن جائیں گے، اعمال کا اہتمام کرنے والے بن جائیں گے، بری موت کا ڈر اور خوف دل کے اندر آ جائے گا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف دل کے اندر آ جائے گا کہ کل اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، کیا جواب دوں گا؟ زندگی بھر کے اعمال کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، وہ ایسی کتاب سامنے ہوگی، رجسٹر سامنے ہوگا، انکار کی گنجائش بھی نہیں ہوگی۔ تو جس آدمی کو موت یاد ہے، موت کا خواہش مند ہے، اسے کسی سے حسد نہیں ہو سکتا، اسے تو اپنے مرنے کی فکر ہے نا، کہ موت آئے گی کیسے، وہ پیغام آئے گا کیسے، قبض روح ہوگا کیسے، اس وقت حالت کیا ہوگی۔ کیونکہ موت کے وقت انسان کی ساری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ موت کا وقت ہوتا ہے، اور پھر زندگی میں جو کچھ کرتا رہا، جو کچھ زندگی میں کرتا رہا، موت کے وقت وہی احوال اور وہی کیفیات اس پر طاری ہو جاتی ہیں۔ سخت وقت ہوتا ہے، جاں کنی کا وقت ہوتا ہے، سکرات کی کیفیت بڑی سخت کیفیت ہے، پناہ مانگی گئی ہے نا سکرات موت سے، امرات موت سے، تو سخت وقت ہے۔ اب اگر زندگی اچھی گزاری ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کی، کسی سے حسد نہیں کیا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کی، بھلائی کی، اللہ وہ خیر بھلائی موت کے وقت سامنے لے آئے گا، اچھا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اگر دنیا کے اندر دنیا کا بن کے رہا، دنیا کے مال و دولت کے پیچھے دوڑتا رہا، اور اس دوڑ میں اللہ کو بلا دیا، موت کو بلا دیا، ہے نا دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو صبح اٹھتے ہیں تو دنیا زبان پر ہوتی ہے، اور سوتے سوتے بھی دنیا زبان پر ہوتی ہے۔ کیسے دن گزرتا ہے، کیسے شب و روز گزرتے ہیں بغیر اللہ کی یاد کے؟ کیا ہے انسان؟ کچھ بھی نہیں، یہ خالی لفافہ بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج وقت ہے کہ اس دنیا سے دل نہ لگائے، اپنی آخرت سے دل لگا لے، اس دنیا کو دل میں نہ بسائے، آخرت کی محبت کو دل میں بسا لے، وہاں کی نعمتوں کو سوچے نا کہ وہاں کی نعمتیں کیا ہوں گی، کیسی ہوں گی۔ تو جو آدمی موت کا خواہش مند ہے، اس کو نہ حسد ہو سکتا ہے، نہ محبت دنیا اور نہ خوشی۔ اور یہ جو دنیا ہے نا، محبت دنیا، دنیا کی محبت، حب الدنیا رأس کل خطیہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ یعنی جتنی خرابیاں انسان میں ظاہر ہوتی ہیں، کسی کا مال مارتا ہے، کسی کا حق ضائع کرتا ہے، کسی کو اذیت پہنچاتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، زبان سے تکلیف، ہاتھ سے تکلیف، کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کی آبرو محفوظ نہیں۔ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے۔ عبادت کے اندر اگر خلل آتا ہے، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کیا چیز ہے؟ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے کہیں پر ارتکاب معاصی ہوتا ہے اور کہیں پر ترک طاعت ہوتی ہے، کبھی نیکی جاتی ہے، کبھی گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ سبب کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے کہ یہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی جو محبت ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، رأس کل خطیہ، تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ فرمایا کہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو کہ جتنی بھی خرابیوں کا انسان سے ظہور ہوتا ہے، اس کی جو جڑیں جا کر ملتی ہیں وہ دنیا کی محبت سے ملتی ہے۔ دنیا کی محبت پہلے آتی ہے دل کے اندر، وہ دل میں گھر کرتی ہے، تو بس آخرت برباد ہو جاتی ہے، پھر آخرت کی فکر نہیں ہوتی، پھر آدمی نہ رشوت چھوڑتا ہے، نہ سود چھوڑتا ہے، نہ کسی کی میراث کو چھوڑتا ہے، پھر جو چاہے وہ کر گزرتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت آ گئی نا۔
اور یہ نہیں معلوم کہ جو کچھ میں یہاں جمع کر رہا ہوں کل اللہ کو حساب بھی تو دینا ہے. خود کتنا استعمال کرے گا، پیچھے والوں کو چھوڑ جائے گا، ایش پیچھے والے کریں گے، مزے اڑائیں گے. کوئی تین دفعہ قل هو اللہ پڑھ کر ایصال ثواب بھی نہیں کرے گا، اور باپ کے مال پہ ایش کریں گے. لیکن حساب کون دے گا؟ حساب باپ دے گا، جا کر حساب یہ دے گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، آپ نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے نا میرا مال میرا مال میرا مال. تیرا مال کیا ہے؟ جو تو نے کھا لیا وہ تیرا ہوا، اور جو تو نے پہن کر بوسیدہ کیا وہ تیرا ہوا، اور جو آخرت کے کھاتے میں منتقل کر دیا، ٹرانسفر کر دیا، وہ تیرا ہوا. اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ تیرا ہوا. باقی تیرا کچھ بھی نہیں ہے، سب پرایا ہے. یہاں سے روح پرواز کی، سب پرایا ہو گیا. کہ باپ کا جنازہ گھر میں رکھا ہے اور اولاد مال پہ جھگڑے کر رہی ہے. باپ کی تدفین کی فکر نہیں ہے، لیکن آپس کے جھگڑوں کی فکر ہے، چیزوں پہ قبضے کرنے کی فکر ہے. کئی جگہ ایسے واقعات ہوئے، لوگوں نے کہا کہ ارے ظالموں، یہ لڑائی جھگڑے بعد میں کر لینا، پہلے باپ کو تو دفن کر دو، اس کی تو نماز جنازہ پڑھ لو. ایسے واقعات بھی ہوئے. اور ایسے واقعات بھی ہوئے کہ باپ کی میت کو سرد خانے میں رکھ دیا اور اولاد دست و گریبان، کئی دن گزر گئے اور باپ کی میت سرد خانے میں رکھی رہی. جائیدادوں پہ جھگڑے ہوتے رہے، ایسے پر جھگڑے ہوتے رہے. باپ کے دوستوں نے آ کے باپ کو دفن کیا، اولاد کو اتنی بھی فرصت نہ ملی کہ باپ کو کفن دے دیتے، دفن کر دیتے. دنیا کی محبت. تو جو موت کا خواہش مند ہوگا نا، عجیب بات یہ فرمائی، موت کا خواہش مند، اس کو کسی سے حسد نہیں ہوگا. جس کے پیٹ میں درد ہوگا نا، اسے کسی کی نزلہ زکام کی فکر نہیں ہوگی، اسے اپنے پیٹ کے درد کی فکر ہوگی. جسے یہ ڈر ہوگا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کو جواب دے ہونا ہے، کہ کسی کا وہ حق نہیں مارے گا. پھر وہ دائیں بائیں نہیں دیکھے گا، وہ اپنی اپنی قبر کو دیکھے گا، اپنی منزل کو دیکھے گا کہ آگے ہوگا کیا. اور فکر کر لینی چاہیے. وقت تیزی سے گزر رہا ہے. جیسے ریت ہے نا، ریت اگر ریت اپنی مٹھی میں لو تو ریت مٹھی میں ٹھہرا نہیں کرتی، آہستہ آہستہ مٹھی سے پھسلتی رہتی ہے، پھسلتی رہتی ہے، نکلتی رہتی ہے. اسی طرح یہ جو زندگی ہے نا، یہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، نکل رہی ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ آدمی مٹھی کھولتا ہے تو ساری ریت نکل چکی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ہاتھ رہ جاتا ہے. ایسی کبھی روح نکل جائے گی، خالی جسم رہ جائے گا. پھر کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہوگا، پھر کہیں گے جلدی منزل پہ پہنچا دو. تو کیوں نہ انسان ایسی زندگی بنا لے، اللہ سے دوستی لگا لے، آخرت کی تیاری کر لے، کہ پھر یہاں سے جائے تو کوئی غم نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، خوشی خوشی یہاں سے جائے، رب کی ملاقات کا شوق دل میں لے کر جائے، اس دنیا کی چاہتوں کو دل سے نکالے. چھوڑ کے تو جانا ہے، رہنا تو کسی نے نہیں ہے، سب چھوڑ جانا ہے. عقل مند وہ ہے جو وہاں کی فکر کر لے. آج ہم کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو دنیا کی فکر کر لے. عقل مند وہ ہے جو وہاں کی فکر کر لے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ عقل مند کی پہچان آپ نے بیان فرمائی، جو مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرے. فرمایا کہ یہ عقل مند ہے. تو موت کا خواہش مند رہنا چاہیے، موت سے مفر نہیں ہے، موت سے نہیں بھاگ سکتا. اور سخت رذیلہ ہے، حسد کا جو رذیلہ ہے وہ سخت رذیلہ ہے، بہت سخت رذیلہ ہے. اس لیے زندگی کی خوشی، زندگی کی بہار، زندگی کا لطف اور مزہ اللہ کے تعلق کے ساتھ تو ہے، اللہ کا بن کر تو ہے. اور اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، یہ بھی اللہ کو راضی کر کر نیکیوں کے ساتھ تو ہے. لیکن حسد کے ساتھ تو نہ کھانے کا مزہ، نہ پینے کا مزہ، نہ سونے جاگنے کا مزہ، نہ میل ملاقات کا مزہ. حاسد کی چار نظریں ہوتی ہیں نا، چاروں طرف نظریں دوڑا رہا ہوتا ہے حاسد جو ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے.
تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات چل رہی تھی کہ مومن آدمی بھی حسد کر سکتا ہے، کہ پسران یعقوب کا واقعہ یاد کر لو کہ نبی کے بیٹے ہیں اپنے بھائی کو اٹھا کر، اور یوسف کون ہے جو نبی ہونے والے ہیں؟ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ کنویں میں پھینک آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو مجلہ اور مزکہ فرما دے، دلوں کا تزکیہ فرما دے۔ آج ہر چیز کی فکر ہے لیکن دل کے تزکیے کی فکر نہیں ہے، کہ دل میں تزکیہ ہو، تصفیہ ہو، پھر تخلیہ ہو، تحلیہ ہو، تجلیہ ہو، اس کی فکر نہیں ہے۔ باقی تو ساری فکریں ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے، کہ زندگی خواہشات کی نظر ہو رہی ہے، بس رات دن یہی دوڑ ہے کہ خواہشات پوری ہو جائیں، خواہشات پوری ہو جائیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ بھائی خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، ہاں ضروریات تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ فقیر کو بھی کسی کا محتاج نہیں کرتا، اس کی بھی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، لیکن خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے خواہشات کا بندہ نہیں بننا چاہیے، اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ جو خواہشات کا بندہ بن گیا وہ اپنی موت کو بھلا دیتا ہے، اسے مرنا یاد نہیں ہوتا، پھر اللہ کے سامنے پیشی یاد نہیں ہوتی۔ تو خواہشات کا بندہ نہ بنے، اللہ کا بندہ بن جائے اور اپنے دل کا تزکیہ اور تصفیہ کرے، اس کو اللہ کے غیر سے خالی کرے، حسد بغض کینے کو دل سے نکالے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا نا، حسد بغض کینے سے کہہ دو نہ آئے، عجیب بات فرمائی، حسد بغض کینے سے کہہ دو نہ آئے، اس قلب مضطر میں ایک مہ جبیں ہے، اس قلب مضطر میں ایک مہ جبیں ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں اس پر کہ یہ جو موت کا خواہش مند، تو پھر اللہ سے ملاقات کی تمنا ہوتی ہے، اور پھر موت کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ موت تو مومن کا تحفہ ہے، حدیث میں آتا ہے موت تو تحفہ ہے، تو موت کو ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ اور موت کیا ہے؟ ایک راستہ ہے، ایک پل ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت تو دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے، اور جو چیز ذریعہ ہو کسی دوست سے ملانے کا، وہ ذریعہ بھی پیارا ہوتا ہے، وہ ذریعہ بھی محبوب ہوتا ہے، تو موت کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ اسے فارغ صاحب نے کیا فرمایا؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب، میرا اصول ہے، ضابطہ ہے، کہ میں شعر و شاعری پر کبھی انعام نہیں دیا کرتا، یعنی شعر پر، اشعار پر انعام دینے کی میری عادت نہیں ہے، میرا ضابطہ اور اصول ہے، کسی شاعر کو انعام نہیں دیتا۔ اگر میں شعر و شاعری پر، شعر گوئی پر انعام دیتا، تو اس شعر پر اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ بھی ہوتا، 1,00,000 روپیہ میں آپ کو اس شعر پر انعام دے دیتا، کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، کہ اللہ اس دل کو تیرے لیے فارغ کر لیا، کوئی تمنا نہیں، کوئی آرزو نہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ وہ بڑا بننے کی تمنا، زیادہ مال و دولت کی تمنا، کسی بڑے کاروبار کی تمنا، بڑی بلڈنگ کی تمنا، کسی بڑے عہدے کی تمنا، کوئی تمنا نہیں، کوئی آرزو نہیں۔ یہی تو ہے نا فنا کے ہر چیز سے، ما سوی اللہ سے انسان کی نظر ہٹ جائے، اللہ کا غیر اس کے دل سے نکل جائے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، کہہ رہے بس اب تو آپ کا تعلق مجھے چاہیے، وہ تعلق مجھے دے دیجیے۔ حسد بغض کینے سے کہہ دو نہ آئے، قلب مضطر میں ایک محجبی ہے، وہ محجبی کیا ہے؟ وہ اللہ کا تعلق ہے، اس کی نسبت ہے، اس کی معرفت ہے۔ پھر جس کو یہ دولت مل جاتی ہے، یہ دولت باطنی جس کو مل جاتی ہے، اس کے پیش نظر ہر وقت موت ہوتی ہے، وہ موت کو ایک لمحے کے لیے نہیں بھولتا، موت کو اتنا قریب رکھتا ہے، موت کو نہیں بھولتا، جسے اللہ کی دولت دے دیتا ہے، موت سے گھبراتا نہیں، موت سے بھاگتا نہیں،
آرزو اور تمنا کرتا ہے۔ ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے کہ کہیں راستے میں چلے جا رہے تھے، ایک شخص آ کے ملتا ہے، کہتا ہے جی ملک الموت ہوں، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ کہتے بسم اللہ جلدی کرو، آپ کا تو انتظار تھا، کب سے تمنا تھی کہ آپ آئیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی۔ ارے اس قفس سے جان نکلے گی تو محبوب سے ملاقات ہوگی نا، محبوب کا دیدار ہوگا، تو جلدی کرو۔ کیا تھا؟ وہ دنیا کی محبت سے دل خالی، ماں سب اللہ سے دل خالی، اور اللہ کی یاد سے آباد و سرشار، اللہ کی ملاقات کا شوق دل کے اندر۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو ایسا بنا دے، اور اللہ دلوں کا تصفیہ فرما دے، تزکیہ فرما دے، تخلیہ فرما دے۔ یہ دنیا کی محبت، یہ حسد، بغض، کینہ، یہ نفرتیں، یہ عداوتیں اللہ دلوں سے نکال دے، اللہ اپنا بنا دے، اپنی محبت، اپنا پیار اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا ومولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا، اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألقاب، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزى الله عنا محمدا
صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک